أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور نہایت ہی برا چلن ہے۔ یہ سورہ نساء کی 22 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ عورتوں کے اوپر جو مظالم ہوتے تھے ایام جاہلیت میں، اس میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کو، یعنی عورت کو، اس کو مال میراث سمجھا جاتا تھا، اور اس کی دوسری بیوی سے جو اولاد ہوتی تھی اس کے لڑکے کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی خود کی سوتیلی ماں سے نکاح کر سکتا تھا۔ یہ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی حرکت تھی، قابل نفرت، اور جو ہے اخلاق و کردار کی گراوٹ کی انتہا تھی۔ اس آیت کی روح سے اس میں منع کر دیا گیا ہے کہ آئندہ تم ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ جس کو زندگی بھر ماں کا درجہ دیتے رہے، ماں کہتے رہے، باپ کے مرتے ہی اس کو اپنی بیوی بنا لیا، یہ کیسی حرکت ہے؟ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا الا ما قد سلف، فرما دیا اس کے بعد یہ کہ جو ہو چکا جاہلیت میں، لیکن اب آئندہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے مباشرت کی ہو، لیکن جن بیویوں سے تم نے مباشرت نہ کی ہو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور حرام کی گئی ہے تم پر تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں، نیز یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے محرمات کا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں پوری تفصیل کے ساتھ، یعنی وہ قریب ترین رشتہ داروں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ حرمت انسانی فطرت کے اس تقاضے پر مبنی ہے جو کہ رشتہ داری کے تعلقات محبت اور شفقت کے اعلیٰ جذبات پر قائم ہونے چاہیے۔ اس میں شہوانی جذبات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے انسانی سوسائٹی میں جو ہے فساد عام برپا ہو سکتا ہے۔ ان تمام رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرمات قرار دیا ہے، وہ عورتیں جن سے تمہارا نکاح حرام ہے یہ کہہ دیا گیا، اس لیے کہ سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے انہیں جو قریب ترین جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ رشتہ داریوں کو کا جو ہے لحاظ ملحوظ رکھا گیا، اس میں ان کی حرمت کا کرتے ہوئے ان عورتوں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ اس میں جو ہے جو محرمات ہوتے ہیں وہ ایک تو نسبیہ ہوتی ہے، اور ایک رضائیہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بالساہرہ، یعنی جو سسرالی جسے کہا جاتا ہے، بیوی کے ذریعے سے جو رشتہ داریاں بنتی ہے وہ، اور ایک ہوتی ہے شوہر والی عورتیں، وہ بھی حرام ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نسبی رشتوں سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اس میں ابدی حرمت ہوتی ہے، ہمیشگی کی حرمت ہوتی ہے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ حرمت ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں
تمہاری مائیں تم پر ہمیشگی کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ کون سی مائیں؟ صرف اپنی ہی مائیں نہیں بلکہ سوتیلی مائیں بھی، یعنی باپ کے جو دوسری بیویاں ہیں وہ بھی سب کے سب حرام ہیں۔ امہاتکم و بناتکم، اور پھر اس کے بعد جو تذکرہ آیا بیٹیوں کا، بیٹی، نواسی، پوتی، یہ سب کے سب نیچے کے جتنے بھی آئیں گے وہ سب کے سب حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں، بہنوں میں جو ہے نہ صرف حقیقی بہنیں بلکہ باپ شریک اور ماں شریک بہنیں جسے اقیافی اور اللاتی کہا جاتا ہے، وہ بھی سب کے سب حرام ہوں گے۔ وَأَمَّاتُكُمْ، پھوپیاں، ساری سگی پھوپیاں، اور پھر باپ کی ویسے ہی جو دوسری بہنیں اگر ہوں گی باپ شریک یا ماں شریک تو سب کے سب جو ہے پھوپیاں حرام ہوں گی۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور خالائیں، خالائیں بھی اسی طریقے سے جو ماں کے ساتھ اس کے اصلی جو ہے ماں باپ کے ساتھ ہوگی یا اس کے الاتی یا اقیافی بہنیں ہوں گی، وہ سب کی سب خالائیں ہی قرار دی جائیں گی۔ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے محرمات میں داخل فرمایا ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور جو ہے بھتیجیاں، بھائی کی لڑکیاں، بھائی، سارے بھائی یعنی حقیقی بھائی اور دیگر جو بھی بھائی ہے باپ شریک اور ماں شریک، ان سب کی لڑکیاں بھتیجیاں ہی کہلائیں گی، وہ سب کے سب حرام ہیں، حرمت کا رشتہ قائم ہو ان کے ساتھ۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی لڑکیاں، ویسے ہی ساری بہنوں کی لڑکیاں، جیسا کہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ بہن مطلب ماں شریک بہن بھی اور باپ شریک بہن بھی، اسی طریقے سے جو ہے جو لڑکیاں ہوں گی وہ ساری بہنوں کی لڑکیاں حرام قرار دی گئی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، اور یہاں سے جو ہے جو دودھ کے رشتے جو قائم ہوتے ہیں، رضاعت کے جو رشتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی رضاعت سے رشتے قائم ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ نسبی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اس کے جو ہے شرائط ہیں دودھ پلانے کے، کہ اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو چاہے تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، چاہے ایک وقت پیا ہو یا متعدد بار پیا ہو، وہ سب کا سب جو ہے رضاعت کے رشتوں میں شامل ہو جائے گا، اس کو ثابت ہو جائے گی، یعنی اس عورت سے اس بچے کا رشتہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ اور پھر رضاعت کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر 2.5 سال کی عمر تک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ پیدائش سے لے کر 2.5 سال تک کی عمر کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بچپنے کا جو ہے جو دودھ جو غذا ہوتی ہے وہ بچے کی پرورش کے لیے ہوتی ہے، اس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر فقہا کا یہ رائے ہے کہ 2 سال کی مدت، پیدائش سے لے کے 2 سال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 2.5 سال کی مدت، پیدائش سے لے کے 2.5 سال، اس کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو پھر اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور پھر دودھ پینے کے لیے منہ یا ناک کے ذریعے سے دودھ اندر جانا ہوگا، انجیکشن کے ذریعے سے اور کوئی ذرائع سے جو ہے اگر داخل کیا جائے گا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور اگر دودھ پلانے کے سلسلے میں شک و شبہ ہے کسی عورت کو کہ اس نے اپنا پستان بچے کے منہ میں دیا تھا لیکن وہ بچہ اس کو دودھ کو پیا یا نہیں پیا تو پھر وہ رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے 2 جو ہے مسلمان مردوں کی گواہی ضروری ہے، متقی مردوں کی، یا کم از کم 1 مرد اور 2 عورتیں اس کی گواہی کے لیے جو ہے آنے چاہیے۔ اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی عورت کا جو ہے دودھ پیے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی ایک عورت کا دودھ پیے ہیں، چاہے وہ لڑکے کی ماں تھی ہو یا لڑکی کی ماں تھی ہو یا کسی کی بھی ماں نہیں تھی، لیکن کسی ایک عورت کا دودھ یعنی مشترکہ طور پر لڑکی بھی پی ہے اور لڑکا بھی پیا ہے تو پھر وہ دونوں رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے۔ تو اس کے جو ہے بھائی اور بہنوں سے کی بچوں سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ رضائی بھائی اور بہن کے، یعنی وہ رضاعت کا رشتہ جب قائم ہوگا تو پھر وہ عورت کا شوہر اس بچے کے لیے باپ کی بنسبت ہو جائے گا، اور اس کی اولاد جو ہے بہنیں اور بھائی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس عورت کے شوہر کی بہنیں
جو ہے اس کی پھوپھیاں ہو جائیں گی، عورت کی بہنیں اس کی خالائیں ہو جائیں گی، یہ تمام رشتے جو ہے وہاں پر قائم ہو جائیں گے دودھ پینے کی وجہ سے۔ تو دودھ پینے کی حرمت جو ہے اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بھی بتائے ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ بچے کی پرورش جس عورت کے دودھ سے ہوئی ہے وہ اس کے لیے بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے، اور اسلام نے اس رشتے کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ تو اس میں حرمت کے جو رشتے ہوں گے وہ ایک تو نسبی ہوں گے، دوسرے رضاعت سے جو رشتے قائم ہوں گے وہ سارے رشتے جو ہے نسبی رشتوں کی ہی طرح ہوں گے، اس کو بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور پھر اس میں جو ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری عورتوں کی جو ہے مائیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ سب سے پہلے یعنی ساس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ابدی حرمت جو ہے اس سے قائم ہو جائے گی۔ ایک وقت کسی عورت سے شادی کر لینے کے بعد اس کی ماں ہمیشگی کے لیے اس شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ساس یعنی ساس کا رشتہ ماں کے رشتے کے برابر ہوتا ہے، وہ امہات نسائکم۔ اسی طریقے سے اس کی ماں اور اس کے باپ کی ماں وہ سب ماؤں میں شامل ہو جائیں گی، یعنی اس لڑکی کی نانی اور دادی جو ہوں گی وہ بھی جو ہے ماؤں ہی کے جو ہے اس میں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے ساس اور اوپر کے جو جتنے بھی عورتیں ہوں گی اس کی ماں اور اس کی ساس وہ سب کے سب جو ہے اسی رشتے میں آئیں گی، حرمت کے رشتے میں آئیں گی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور وہ عورتیں، وہ بچیاں جو تمہارے گودوں میں پلی بڑی ہیں اور تمہاری عورتوں کے ساتھ جو ہے آئی ہیں، یعنی جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کے پہلے شوہروں سے جو بچیاں پیدا ہوئی تھی وہ بچیاں تمہارے پاس آئی ہیں تمہارے گھر میں وہ عورت کے ساتھ، اور وہ تمہارے گودوں میں پلی بڑی ہیں، اور پھر ان عورتوں کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہو اگر، تو پھر وہ عورتوں کی بچیاں تمہارے لیے جو ہے حلال نہیں ہوں گی بلکہ وہ تمہاری ہی بچیوں کی مانند ہوں گی۔ یعنی اس میں جو نقطہ واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیویاں جو اپنے پہلے شوہروں سے بچیاں لے کر آئی تھی تمہارے پاس، اور تم پھر جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ مباشرت اور صحبت بھی کیے ہو، تو پھر ان کی وہ جو لڑکیاں تھیں جو ان کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ایسی تھی کہ تمہارے گھر میں پل بڑھ رہی تھی، تمہارے یعنی گودوں میں پل رہی تھی، اسی لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ تمہاری بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہیں۔ تو اس میں جو بچی کے جو ہے آغوش میں پلنے کی جو بات بتائی گئی یہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ رشتے کی نزاکت کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ اگر سوتیلی لڑکی مدخولہ بیوی سے ہے تو وہ آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اس نے اس کی گود میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔ بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جو عورت کے ساتھ نہیں آتی ہے، بعض وقت اپنی نانی کے پاس رہ جاتی ہے یا کہیں اور رہ جاتی ہے، تو بھی وہ حرام ہوگی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ صرف ماں کے ساتھ آئی ہے اور جو ہے باپ کے ساتھ جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ جب قائم ہو گیا ہے تو پھر وہ ہر صورت میں وہ لڑکی بھی جو ہے حرام ہی ہوگی جس کے ساتھ جو ہے اس شخص نے اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر لی ہو۔ ہاں، اس کے بعد ایک اور شرط یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ عورت کے ساتھ اس نے صحبت نہیں کی، صرف نکاح ہی کیا تھا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فرمایا اگر نکاح کیا لیکن صحبت نہیں کی، مباشرت نہیں ہوئی تھی، تو جو لڑکیاں اس کے پہلے شوہروں کی تھی وہ لڑکیوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے جو ہے علیحدگی کے بعد، یعنی اب وہ لڑکی جو ہے تمہارے لیے جائز ہوگی اگر صحبت نہیں کی ہے تو۔ اگر صحبت کی ہے تو ہر حال میں وہ لڑکی بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، اب آئندہ کبھی بھی اس لڑکی سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جسے کہا جاتا ہے، سگے بیٹے جو ہیں ان کی بیویوں سے نکاح ابدی طور پر حرام ہے، یعنی سسر اور بہو کا جو رشتہ ہے وہ ابدی حرمت کا رشتہ ہے، ہمیشگی کی حرمت کا رشتہ ہے۔ اب ایک وقت بیٹے سے کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اگر اس کی طلاق بھی ہو جائے کسی وجہ سے تو بھی وہ عورت سے جو ہے پھر اس کے باپ کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا ہی جیسا داماد اور ساس کا رشتہ یعنی ابدی حرمت کا رشتہ ہے۔ ایک وقت کسی عورت سے نکاح ہو گیا تو اس کے بعد چاہے مباشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی وہ رشتہ حرمت کا جو ہے ابدی طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ ساس اور داماد کا رشتہ ویسے ہی
سسر اور بہو کا رشتہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ بہو کے ساتھ یعنی بیٹے کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ تمہارا رشتہ اب قائم نہیں ہو سکتا، وہ حرمت کے رشتوں میں جو ہے آ جائے گا۔ لیکن جو رشتے جو ہے متبنہ بیٹوں کے ہوتے ہیں، لے پالک جسے کہا جاتا ہے، جس کو لے کر پال لیا جاتا تھا اس زمانے میں، ایڈاپٹڈ جو کہا جاتا ہے لیکن ان کی اگر بیویوں کو ان سے طلاق ہو جائے تو پھر ان عورتوں سے جو ہے وہ خسر نہیں رہتے ہیں، ان سے شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اصلی بیٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ سلبی بیٹوں کی حد تک ہے یہ۔ اور جو لے پالک جو پالے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے مکمل تفسیر سورہ احزاب میں آ چکی ہے، 22ویں پارے میں اور 23ویں پارے میں آئی ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر وہ رشتے کے تعلق سے بتایا ہے کہ یہ متبنہ جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے ان کے طلاق ہونے کے بعد۔ تو اس میں جو ہے صرف سلبی بیٹوں جو اپنے خود کے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ایک وقت نکاح میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھپھو اور بھتیجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ رشتے بڑی محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کیا جائے گا تو ان میں رقابت ہو سکتی ہے، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ دو رشتے جو ہوتے ہیں جوڑی جو پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، اسی طریقے سے دو سگی بہنیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بہن نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہوئی، اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام رشتوں کو بتا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ الا ما قد سلف، یعنی جاہلیت میں جو کچھ بھی ہو چکا، اس وقت بہت سی ایسی حرکتیں ہو چکی تھی جو اس آیت کی روح سے جو ہے حرام ہے، محرمات میں شامل تھا، لیکن دو بہنوں کو بھی جمع کیا جاتا تھا اور کئی ایسے ایک رشتے قائم کیے جاتے تھے، لیکن اس وقت کی جو کام تھے اس پر اللہ تعالیٰ اب مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن آئندہ تم یہ تمام رشتوں کی حرمت کا لحاظ کرنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ جو کچھ بھی غلطیاں اور قصور تم سے ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔